رمضان کی راتوں کا راز۔ رمضان کا آخری عشرہ تھا۔ شہر کی سب سے بڑی مسجد میں لوگ تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے جمع تھے۔ ہر طرف خاموشی تھی، صرف قرآن پاک کی تلاوت کی آواز گونج رہی تھی۔ ایک نوجوان لڑکا احمد، جو ہمیشہ کی طرح نماز پڑھنے آیا تھا، آج کچھ مختلف محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی راز اس کے سامنے کھلنے والا ہو۔ نماز کے بعد احمد مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اس کی نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی، جو مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا۔ وہ شخص بہت پراسرار لگ رہا تھا۔ اس کی داڑھی سفید تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی۔ احمد نے سوچا کہ شاید یہ کوئی بزرگ ہوں اور ان سے کچھ روحانی باتوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے۔ احمد آہستگی سے اس بزرگ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بزرگ نے قرآن پڑھنا بند کیا اور احمد کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ احمد کے دل کی بات جان چکے ہوں۔ بیٹا، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے؟ بزرگ نے نرمی سے پوچھا۔ احمد نے کچھ سوچا اور کہا، حضرت، میں رمضان کی راتوں کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ رمضان کی آخری رات میں ایک خاص راز ہوتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، رمضان کی ہر رات ایک راز ہے، لیکن آخری رات تو خاص ہے۔ اس رات میں ایک ایسی دعا قبول ہوتی ہے جو کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ احمد کی آنکھوں میں تجسس بھر گیا۔ وہ کون سی دعا ہے حضرت؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ بزرگ نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا، یہ راز صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے تلاش کرتے ہیں۔ تمہیں اس راز کو جاننے کے لیے ایک آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ کیا تم تیار ہو؟ احمد نے فوراً جواب دیا، جی حضرت، میں تیار ہوں۔ بزرگ نے کہا، ٹھیک ہے، تو سنو۔ رمضان کی آخری رات کو جب سب لوگ سو رہے ہوں، تم مسجد آنا۔ تمہیں یہاں ایک پراسرار روشنی نظر آئے گی۔ اس روشنی کے پیچھے چلنا، اور جو کچھ بھی ہو پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ اگر تم نے یہ آزمائش پوری کر لی تو تمہیں وہ راز معلوم ہو جائے گا۔ احمد نے بزرگ کی بات مان لی اور گھر چلا گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ پورا دن سوچتا رہا کہ کیا ہونے والا ہے۔ آخرکار رمضان کی آخری رات آ گئی۔ احمد نے افطار کیا، تراویح پڑھی اور گھر والوں کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات گئے جب سب سو چکے تھے، احمد خاموشی سے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ہر طرف خاموشی تھی۔ جب وہ مسجد پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مسجد کے اندر ہلکی سی روشنی چمک رہی ہے۔ وہ روشنی بہت پراسرار تھی، جیسے کسی اور دنیا سے آ رہی ہو۔ احمد نے بزرگ کی بات یاد رکھی اور روشنی کے پیچھے چلنے لگا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا، روشنی تیز ہوتی گئی۔ آخرکار وہ مسجد کے ایک کونے میں پہنچ گیا، جہاں ایک دروازہ تھا۔ دروازہ کھلا تھا اور اس کے اندر سے ایک چمکدار روشنی آ رہی تھی۔ احمد نے دروازے کے اندر قدم رکھا اور وہ ایک عجیب سی جگہ پر پہنچ گیا۔ وہاں ہر طرف سفید روشنی تھی اور ہوا میں خوشبو تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ شخص بیٹھا ہے، جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ احمد، تمہاری آزمائش پوری ہو چکی ہے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم سچے دل سے تلاش کرتے ہو۔ اب میں تمہیں وہ راز بتاؤں گا جو تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بزرگ نے احمد کو ایک چھوٹی سی کتاب دی اور کہا، یہ کتاب رمضان کی آخری رات کی دعا ہے۔ اس دعا کو پڑھو اور جو کچھ مانگو وہ تمہیں مل جائے گا، لیکن یاد رکھو، یہ دعا صرف سچے دل سے مانگنے پر قبول ہوتی ہے۔ احمد نے کتاب کو ہاتھ میں لیا اور بزرگ کا شکریہ ادا کیا۔ جب وہ واپس مڑا تو وہ اپنے گھر کے کمرے میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی کتاب تھی۔ احمد نے کتاب کو کھولا اور اس میں لکھی دعا کو پڑھا۔ اس نے دل سے دعا مانگی اور اس کی زندگی میں ایک عجیب سی تبدیلی آ گئی۔ اس کے بعد احمد کی زندگی میں برکتوں کے دروازے کھل گئے۔ وہ ہمیشہ اس رات کو یاد کرتا اور بزرگ کا شکریہ ادا کرتا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ رمضان کی ہر رات ایک راز ہے۔ ہمیں رمضان میں ہر رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور ان سے اپنی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔